سبحان اللہ. حضرات یہ تھے حضرت علامہ مولانا مفتی توحید رضا صاحب قبلہ، جن سے آپ حضرات پاکیزہ گفتگو کو سماعت کر رہے تھے، اپنی مشامع کو معطر کر رہے تھے. دوران خطابت آپ حضرات نے دیکھا کہ جماعت اہل سنت کی دو اپنی شخصیتیں منبر پاک پر حاضر ہوئی. آج کی اس عظیم الشان روح پرور گلشن مدینہ کانفرنس کے رکن رواں پیر طریقت، رہبر راہ شریعت، واقف خزائن اسرار حقیقت، شہزادہ حضور شمس العلماء حضرت علامہ مولانا الحاج امین الہدیٰ صاحب قبلہ سجادہ نشین خانقاہ بیت الانوار گیا بہار کی آمد ہوئی. آپ حضرات ان کے مقدس چہرہ ناز کی زیارت فرما رہے ہیں. ساتھ ہی ساتھ سیاح یورپ و ایشیا خطیب افریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی اطہر حسن صاحب قبلہ ضیائی جو الحمدللہ تشریف فرما ہے. تھوڑی دیر آپ حضرات اور تشریف رکھیں. انشاءاللہ جب مفتی صاحب قبلہ کی تقریر شروع ہوگی تو وہ لوگ جو گھر جا چکے ہیں انشاءاللہ وہ لوگ واپس آئیں گے جلسے میں اور جلسہ سنیں گے انشاءاللہ. یہ بہت ساری جگہ دوران تقریر نہ جانے کیوں لوگ اٹھ کر کے چلے گئے. جنہیں اور جانا ہے وہ لوگ اور چلے جائیں، اور جو لوگ یہاں بیٹھنا چاہتے ہیں گزارش یہ ہے کہ تھوڑا تھوڑا قریب تشریف لے آئیں. رات جلسہ آپ نے رکھا ہے، جلسہ آپ نے سجایا ہے. الحمدللہ جیسی آپ کی شیرنی ہوگی ویسی فاتحہ ہوگی. ٹھیک ہے، تو الحمدللہ اس ماحول کو سازگار بنائیں. ایسا نہیں ہے کہ مفتی توحید صاحب قبلہ کی تقریر اچھی نہیں ہو رہی تھی. کیسی تقریر ہو رہی تھی؟ آپ حضرات سمجھ رہے تھے تقریر؟ کتنے لوگ سمجھ رہے تھے؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیں. الحمدللہ سارے لوگ سمجھ رہے تھے. بہت خوبصورت گفتگو حضرت علامہ مولانا مفتی توحید رضا صاحب قبلہ کی ہوئی. آپ حضرات نے سماعت کیا. وہ اپنی تقریر کے حصے میں یوں کہہ رہے تھے، یا آپ کو سمجھ نہیں پا رہے تھے یا وہ آپ کو نہیں سمجھ پا رہے تھے. معاملہ بن کیوں نہیں رہا تھا یہ مجھے نہیں معلوم، لیکن جہاں تک میں نے سمجھا کہ حضرت کی تقریر کو اگر میں اپنے ایک دو شعر کے ذریعے آپ کو سمجھا دوں تو سمجھ میں آ جائے شاید. پوری تقریر وہ یہ کر رہے تھے کہ زندگی میں زندگی کا حق ادا ہو جائے گا تو اگر اے دل غلام مصطفیٰ ہو جائے گا. تھوڑی دیر اگر آپ حضرات کی ساتھ دے دیں تو انشاءاللہ ماحول اچھا ہو جائے گا، سازگار ہو جائے گا. حضرت علامہ مفتی توحید صاحب قبلہ کی تقریر ہو رہی تھی کہ زندگی میں زندگی کا حق ادا ہو جائے گا تو اگر اے دل غلام مصطفیٰ ہو جائے گا. ساقی کوثر کی جس پہ ہو نگاہ التفات نام اس کے غمکدہ کا میکدہ ہو جائے گا. زندگی میں زندگی کا حق ادا ہو جائے گا تو اگر اے دل غلام، یہی کہہ رہے تھے مفتی توحید صاحب کہ زندگی میں زندگی کا حق ادا ہو جائے گا تو اگر اے دل غلام مصطفیٰ ہو جائے گا. ساقی کوثر کی جس پہ ہو نگاہ التفات نام اس کے غمکدہ کا میکدہ ہو جائے گا. اور ہے یہی مفہوم تعلیمات قرآن و حدیث جو محمد کا ہوا اس کا خدا ہو جائے گا. ہے یہی مفہوم تعلیمات قرآن و حدیث جو محمد کا ہوا اس کا خدا ہو جائے گا. بہت خوبصورت گفتگو انہوں نے کی. دوران خطابت ان کا ایک موضوع ادھر بھی گیا. کسی کہنے والے نے کہا تھا کہ یاسین 7 قاف تو درجہ انہی کا ہے، قرآن کے ہر سپارے میں چرچا انہی کا ہے. ارے کیسے نہ ٹوٹ جاؤں یہ کہنے لگا قمر جن کے لیے بنا ہوں اشارہ انہی کا. محبت سے بولے سبحان اللہ. مجھے معلوم ہے کہ کیسے نہ ٹوٹ جاؤں یہ کہنے لگا قمر جن کے لیے بنا ہوں. سبحان اللہ. دیکھیں یہ یہاں تو چلنا نہیں ہے اسے، یہ شاعروں کا کام ہے. کسی نے دیا ہوگا یہ ریال تو انہوں نے دکھایا اپنا کمال. جو یہاں ہندوستان میں چلنا نہیں ہے وہی والا مال انہوں نے دیا ہے. بہرحال یاسین 7 قاف تو درجہ انہی کا ہے، قرآن کے ہر دعا کرتے ہیں آپ رات میں عمرہ میں چلے جاؤں تو یہ نوٹ وہاں چل جائے گا. یاسین 7 قاف تو درجہ انہی کا ہے، قرآن کے ہر سپارے میں چرچا انہی کا ہے. کیسے نہ ٹوٹ جاؤں یہ کہنے لگا قمر جن کے لیے بنا ہوں اشارہ انہی کا ہے. ارے جنت کی آرزو ہے تو الفت نبی سے کر، کوثر پہ اور خلد پہ قبضہ انہی کا ہے. جنت کی آرزو ہے تو الفت نبی سے کر، کوثر پہ اور خلد پہ قبضہ انہی کا ہے. بہت خوبصورت گفتگو کے بعد اب آپ حضرات کو شاعری سماعت کرنی ہے. شاعر اعظم ہندوستان محترم جناب فیضان مجاہد صاحب قبلہ کلکتوی جو سرکار مجاہد ملت کا فیضان لے کر تشریف لائے ہیں. سبحان اللہ. سرکار مجاہد ملت کا فیضان انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. آپ لوگ مجبور کر رہے ہیں کہ میں شعر پڑھوں، مجبور کر رہے ہیں کہ میں شعر پڑھوں. اجازت ہے پڑھا جائے گا شعر. کسی کہنے والے نے کہا تھا کہ عشق و ایمان کے زیور سے سجا رکھا ہے دل
को सरकार का दीवाना बना रखा है, 100 दवाओं की फकत एक दवा काफी है, याद महबूब को सीने से लगा रखा है। पूरा मजमा मोहब्बत से बोले, मोहब्बत से सुभान अल्लाह। इश्क को ईमान के जेवर से सजा रखा है, दिल को सरकार का दीवाना बना रखा है, 100 दवाओं की फकत एक दवा काफी है, याद महबूब को सीने से लगा रखा है। अरे ढूंढ पाए न जहन्नम के फरिश्ते भी उसे जिसको सरकार ने दामन में छुपा रखा है। ढूंढ पाए न जहन्नम के फरिश्ते भी उसे जिसको सरकार ने दामन में छुपा रखा है। हज़रात, मैं बड़े ही अदब और एहतराम के साथ आशिक़ रसूल बंदे मकबूल बुलबुल बाग़ तैयबा के फूल हज़रत हसन इब्न साबित के कदमों की धूल मोहतरम जनाब फैज़ान मुजाहिद कलकत्तवी से गुजारिश करता हूं कि वो तशरीफ लाएं और अपने हिस्से की सआदत हासिल फरमाएं। पूरा मजमा मोहब्बत के साथ नारा लगाए, इस्तकबाल करें, उनकी शायान शान इस्तकबाल करें। और अगरचे मजमा कम है लेकिन अगर मोहब्बत के साथ इस्तकबाल करें तो अभी आप हज़रात अपने इलाके में नहीं तसव्वुरात की दुनिया में गुंबद खज़रा का तवाफ करते नजर आएंगे। बहुत बड़े शायर, मकबूल शायर, मसरूफ और महबूब शायर का नाम फैज़ान मुजाहिद कलकत्तवी है। पूरा मजमा दोनों हाथों को उठाए, मोहब्बत से नारा लगाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत शहज़ादे हुज़ूर शमसुल उलमा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इस ख्याल के साथ के तसव्वुर में अजब तैयबा के मंजर जाग जाते हैं, कलम अंगड़ाई लेता है सुखनवर जाग जाते हैं। नबी को अपनी तरह कहते हो तुम्हें गैरत नहीं आती, नबी का पांव छूने से तो पत्थर जाग जाते हैं। तसव्वुर में अजब तैयबा के मंजर जाग जाते हैं, कलम अंगड़ाई लेता है सुखनवर जाग जाते हैं। नबी को अपनी तरह कहते हो तुम्हें गैरत नहीं आती, नबी का पांव छूने से तो पत्थर जाग जाते हैं। खुदा के वास्ते ज़ौक़े समात बावज़ू कर लो, नबी का जिक्र सुनने से मुक़द्दर जाग जाते हैं।